کتنا بڑا ہے، کیسے متقی کیسے پرہیزگار ہے۔ جس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی طرف لشکر بھیجا، آپ ملک شام کے لشکر کے ساتھ تھے، خیمے لگائے گئے، جنگ ہوئی، جنگ میں مسلمان فتح یاب ہوئے، واپسی پر سارے لوگوں نے اپنے اپنے خیمے نکال کر بیت المال میں جمع کرنا چاہا۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا میرا خیمہ نہ نکالا جائے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہ نکالا جائے؟ کہا اس لیے کہ میرے خیمے میں کبوتروں نے گھونسلہ لگایا ہے، کبوتروں کے گھونسلے لگے ہوئے ہیں، اگر تم نے میرا خیمہ نکال دیا تو کبوتروں کے گھونسلے اجڑ جائیں گے، انہوں نے بچے دیے ہیں، ان کے بچے بے گھر ہو جائیں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کے میرے خیمے کو نکالا جائے، خیمے کا جو بھی پیسہ ہے وہ میں بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ ایسے نیک اور متقی، اللہ اکبر، ایسے صحابہ میں بھی کیٹیگریز ہیں، صحابہ میں بھی درجے ہیں، صحابہ میں بھی منصب ہے۔ حضرت عمرو ابن عاص ایسے صحابی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کبوتروں کا گھونسلہ نہیں اجاڑنے دیا۔ اللہ اکبر، آج تو لوگوں کے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں بے راہ روی کے ساتھ۔ میں کسی کی طرف یہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کا گھر توڑنے والوں، جس وقت تم لوگوں کا گھر توڑتے ہو یہ سوچ لیا کرو، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اتنی آہوں کو کس طرح برداشت کر سکو گے، اتنی تکلیفوں اور اتنے جو ہے وہ دل دکھانے والوں کی آہوں کو کس طرح برداشت کر سکو گے۔ مظلوموں کی آہ میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ مظلوم کی آہ سے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں نہ بچ سکی، مظلوموں کی آہ سے بڑے بڑے بادشاہوں کی خاک مٹی ہو گئی، پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے لوگوں کا گھر توڑنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرو کہ ہم کسی کا گھر توڑیں گے تو اس کی آہ کا بدلہ اللہ اکبر کبیرہ میں کس شکل میں، تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال کرو کہ اللہ اکبر مظلوموں کی آہ سے بچو، جو مظلوموں کی آہ سے نہیں بچے گا دنیا اور آخرت کو برباد کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو آپ سے بھی کہتا ہوں کہ مظلوموں کی آہ سے بچو، لوگوں کی آہ سے، غریب کا دل نہ دکھاؤ، مصیبت زدہ کا دل نہ دکھاؤ۔ اس وقت امت کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں۔ کس طرح دل توڑتے ہیں؟ کسی کو اللہ نے امیر بنا دیا تو غریب کو ایسی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس کا دل چھلنی ہو جائے۔ اللہ نے کسی کو اچھی برادری میں پیدا کیا ہے تو وہ نیچی برادری والے کو سمجھ کر ایسی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس کا دل زخمی ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے بعد بھی تم ذات اور برادری کی بنیاد پر فخر کرتے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ تم نے مصطفیٰ جان رحمت کے دین سے وفاداری نہیں کی ہے، کیونکہ دین سے وفاداری کا مطلب یہ ہے، میرے آقا نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اللہ اکبر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، سرمائے کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا نے ارشاد فرمایا رنگ و نسل اور ذات کی بنیاد پر فضیلت نہیں، بلکہ فَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فضیلت تو نیک ہونے کی بنیاد پر ہے، جو جتنا متقی ہوگا اتنی زیادہ فضیلتوں کا حامل ہوگا، اور جو جتنا بدکار ہوگا کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو وہ اتنا ہی زیادہ فضیلت۔ اس لیے لوگوں کی دل نہ توڑو، لوگوں کا دل زخمی ہے، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کا جو دل دکھایا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ اپنے محلے میں، معاشرے میں، سماج میں اگر ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں تو یاد رکھیے دین سے وفا نہیں ہے، دین سے بے وفائی ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت اسود ان کا نام ہے، جس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا ایسے رنگ کے تھے کہ وہ عرب کے مکے کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ بیٹھ جاتے تو وہ اٹھ کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا وہ آ گئے، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھ کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، میرے ساتھ بیٹھ کر گفتگو نہیں کرتے، اگر میں دین قبول کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ توجہ ہے؟ سن رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ آپ کہیے میں ختم کر دوں ابھی کہ مجھے خود جلدی ہے جانے کی، لیکن میں آپ کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور مجھے کیا